بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 75۔ یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مولانا تھانوی کو ایک طویل خط لکھا ہے۔ اخیر میں اپنے خواب کا واقعہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں: کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، لیکن زبان سے بساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر پڑا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر نا طاقتی بدستور تھا۔ لیکن جب حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب میں نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس خط میں جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وہ مولانا اشرف علی پڑھنے کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کے جواب میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے جو عبارت لکھی وہ ہم اس روادات اور مناظرہ گیا سے نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، رویداد مناظرہ گیا، صفحہ نمبر 87۔ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بھی آؤنا تعالی متبع سنت ہے۔ ہیڈنگز: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی کی خبیث اور ناپاک الفاظ کلمات کفر ہیں۔ خواب کی بیداری میں یہ الفاظ پڑھنا پڑھنے والے کے مغضوب الہی ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص بے اختیار ان کو ادا کرتا ہے وہ غلبہ شیطانی سے مغلوب ہو کر بے اختیار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلب اختیار کی نسبت کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی کے متبع سنت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے اختیار کو سلب کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات کفریہ اس کی زبان پر جاری کرائے گئے تھے، مزید غضب الہی اور عذاب خداوندی کا موجب ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اہل سنت کے نزدیک حالت مذکورہ اغوا اور اضلال شیطان سے ہے، جس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اگر خدا نخواستہ قائل ایسی حالت میں توبہ سے پہلے مر جائے تو ناری اور جہنمی قرار پائے گا۔ ہیڈنگ: دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی علماء کے پیشوا مولوی حسین علی صاحب ساکن و بچرا ضلع میانوالی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی مطلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بغیر عدت گزارے نکاح کر لیا۔ بلاغت الحیران صفحہ نمبر 276 پر ہے۔ اور قبل الدخول طلاق دو تو اس عورت پر عدت لازم نہ ہوگی، جیسا کہ زینب کو طلاق قبل الدخول دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بلا عدت نکاح کر لیا۔ ہیڈنگ: اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے مذہب میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
افطرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدت گزارنے سے پہلے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی عدت گزرنے سے پہلے پیغام نکاح تک نہیں بھیجا، جیسا کہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 460 پر حدیث وارد ہے۔ لما انقضت عدت زینب قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لزید فاذکرها علی الحدیث، یعنی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دو، لہذا جو شخص حضور پر یہ افترا کرتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت کا سخت ترین دشمن اور بدترین گستاخ ہے۔ ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی علماء کے مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے۔ تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ سب انسان آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے مذہب میں جس طرح تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے روحانی باپ ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین فرمایا، لہذا حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم ان کی نبوت و رسالت و ابوتی روحانیہ کے موافق کی جاوے گی۔ بڑے بھائی کی طرح ان کی تعظیم کرنا ان کی شان کو گھٹانا اور ان کے حق میں بدترین قسم کی توہین و تنقیص کا مرتکب ہونا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 16 دیوبندیوں کا مذہب۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مولوی اسماعیل صاحب دہلوی مصنف تقویت الایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ ملاحظہ فرمائیے تقویت الایمان صفحہ نمبر 34 پر مرقوم ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام باوجود موت عادی طاری ہونے کے حیات حقیقی ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اجسام کریمہ صحیح و سالم رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ مشکات جلد 1 صفحہ نمبر 121۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ اعتقاد رکھنا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے صریح گمراہی ہے، اور حضور کی طرف سے منسوب کر کے یہ کہنا کہ معاذ اللہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء محض اور شان اقدس میں توہین صریح ہے، العیاذ باللہ۔ صفحہ نمبر 80 ہیڈنگ نمبر 17 دیوبندیوں کا مذہب۔ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند کے نزدیک جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصف بحیات بالذات ہیں، بالکل اسی طرح معاذ اللہ دجال بھی متصف بحیات بالذات ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا، اسی طرح دجال کی بھی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ ملاحظہ فرمائیے مولوی صاحب مذکور اپنی کتاب آب حیات متبع قدیمی واقع دہلی میں 169 پر لکھتے ہیں 169، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اس ہیچ مدان کی تصدیق کرتا ہے، فرماتے ہیں تنامو عینایا ولا ینامو قلبی او کما قال، لیکن اس قیاس پر دجال کا حال بھی یہی ہونا چاہیے، اسی لیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہ منشائیت
ارواح مؤمنین جس کی تحقیق سے ہم فارغ ہو چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوئے، ایسے ہی دجال بھی بوجہ منشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوگا، اور اس وجہ سے کہ اس کی حیات قابل انفکاک نہ ہوگی اور موت و نوم میں استتار ہوگا، انقطاع نہ ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن سیاد جس کے دجال ہونے کا صحابہ کو ایسا یقین تھا کہ قسم کھا بیٹھے تھے، اپنے نوم کا حال بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت ارشاد فرمایا، یعنی بشہادت احادیث وہ بھی یہی کہتا تھا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ اہل سنت کے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متصف بحیات بالذات ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کمال ہے جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، چہ جائے گا دجال عین کے لیے ثابت ہو۔ اہل سنت تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں، مگر بذات حیات سے متصف ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان ہے۔ اسی طرح آنکھ کا سونا اور دل کا نہ سونا بھی ایسی صفت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، چہ جائے گا قول دجال کو دلیل شرعی تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے بھی یہ وصف نبوت ثابت کر دیا جائے۔ اعلی سنت کے مسلک میں اسلام حیات اور موت کفر ہے، اس لیے دجال کو اگر منشائے ارواح کفار مانا جائے تو وہ منبع کفر ہونے کی وجہ سے متصف ممات بالذات ہوگا، نہ کہ متصف بحیات بالذات۔ الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی اوصاف دجال کے لیے ثابت کرنا معاذ اللہ تنقیص شان نبوت ہے۔ 18ویں ہیڈنگ دیوبندیوں کا مذہب۔ نمبر 1، تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اور اس سے نہ ڈر۔ نمبر 2، تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 10 پر تحریر کیا، ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر۔ پوائنٹ نمبر 3، تقویت الایمان صفحہ نمبر 14 پر تحریر ہے، اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے تو وہ سب رعب میں آ کر بے حواس ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، تقویت الایمان صفحہ نمبر 16 پر لکھتے ہیں، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابر پیدا کر ڈالے۔ پوائنٹ نمبر 5، تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 22 پر ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 22 پر ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہیڈنگ اہل سنت کا مذہب۔ پوائنٹ نمبر 1، اہل سنت کے نزدیک اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ ہی پر ایمان لانا چاہیے اور کسی پر ایمان لانا جائز نہیں، کفر خالص ہے۔ دیکھیں تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابوں، اللہ کے تمام رسولوں، یوم آخرت اور خیر و شر کے من جانب اللہ مقدر ہونے اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر سنی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام کاموں میں متصرف حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں، رسولوں اور اس کے مقرب بندوں سے ہمارا کوئی کام ہی نہ ہو۔ کتاب و سنت میں بے شمار نصوص وارد ہیں جن کا مفادیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاموں میں محبوبان خداوندی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ
اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کاش وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے دریافت کرو۔ دیکھیں ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں سے ہمارا کام وابستہ فرمایا ہے یا نہیں۔ اس عبارت میں جو تمام ما سوا اللہ کو چوڑے چمار سے تعبیر کیا گیا ہے، اہل سنت کے نزدیک یہ مقربین ایک بارگاہ ہے، ایزدی کی شان میں بدترین گستاخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوائنٹ نمبر 3، اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء کرام یا ملائکہ مقربین پر خوف و خشیت الہی کا طاری ہونا تو حق ہے، مگر انہیں بے حواس کہنا ان کی شان میں بے باکی اور گستاخی ہے، العیاذ باللہ۔ پوائنٹ نمبر 4، اہل سنت کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل و نظیر کے پیدا کرنے سے قدرت و مشیت ایزدی کا متعلق ہونا محال عقلی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش میں تمام انبیاء سے حقیقتاً اول ہیں اور بعثت میں تمام انبیاء سے آخر اور خاتم النبیین ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اول حقیقی میں تعدد محال بذات ہے، اسی طرح خاتم النبیین میں بھی تعدد ممتنع لذات ہی ہے، اور اس بنا پر قدرت و مشیت خداوندی کا ناقص ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اسی امر محال کا قبیح و مذموم ہونا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت اس سے متعلق ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 5، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ملک و اختیار بالاستقلال تو خاصہ خداوندی ہے، اور ملک اختیاری ذاتی کسی فرد مخلوق کے لیے ثابت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اور اس کی عطا کی ہوئی ملک عام انسانوں کے لیے دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، اور یہ ایسی روشن اور بدیہی بات ہے کہ جس کے تسلیم کرنے میں مخبوط الحواس میں تعامل نہیں کر سکتا، چاہے جائے گا سمجھدار آدمی اس کا انکار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں علل اطلاق یہ کہہ دینا کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، شان اقدس میں صریح توہین ہے، اور ان تمام نصوص شرعیہ اور ادلہ قطعیہ کے قطعاً خلاف ہے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ملک اور اختیار ثابت ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ مقربین بارگاہ ایزدی عبودیت کے اس بلند مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کی ذوات قدسیہ مظہر صفات ربانی ہو جاتی ہے، اور بمقتضائے حدیث قدسی بی یسمعوا و بی یبصروا، ان کا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا اور ارادہ و مشیت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ وہ میدان تسلیم و رضا کے مرد ہوتے ہیں، ان کا چاہنا اللہ تعالیٰ کا چاہنا اور ان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔